بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان بڑا ہی پیار اور محبت تھا۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کی تکلیف میں اضافہ ہی رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ ہماری باتیں ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے ہے جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتے ہیں، جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت کے مقدر کی بات ہے کہ یہ صحابہ کے بھی دیوانے ہیں اور اہل بیت سے بھی والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن پوچھا، بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ ہیں، آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں، آپ ہی شیر خدا ہیں۔ فرمایا میں بہادر ہوں، لیکن میں پوچھ رہا ہوں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا پھر حضور آپ ہی بیان فرمائیے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بہادر حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ کیوں؟ خود ہی وجہ بیان فرمائی، کسی نے نہیں کہا کہ اس وجہ سے، نہیں، حضرت علی خود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں لڑتا تھا اپنے مد مقابل کے ساتھ تو وہ میرے برابر ہوتا تھا یا کم ہوتا تھا، مجھ سے بہادر کم ہی تھا، طاقت میں زیادہ کوئی کم ہی تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جسمانی حالت کمزور ہونے کے باوجود اپنے سے بڑے اور اپنے سے زیادہ طاقتور کے ساتھ جنگ کرتے تھے، لڑتے تھے۔ آگے خود ہی بیان فرمایا بدر کے دن جس وقت کوئی بھی نبی علیہ السلام کے خیمے کا محافظ نہیں بن رہا تھا، اس وقت ننگی تلوار لے کر کھڑے ہونے والے کو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی کافر کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ آگے نبی علیہ السلام کی طرف آ سکے، اور اگر کوئی آیا بھی تو حضرت ابوبکر سے منہ کی کھانی پڑی۔ روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو شریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے سنا کہ حضرت علی منبر پر بیان فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا دل بڑا مضبوط ہے۔ وہ دل مضبوط تھا تو نبی علیہ السلام کے وصال کے وقت حضرت ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ کو حوصلہ دیا، اسلام کی باغ دوڑ سنبھالی کہ جس وقت کفار حملے کی تیاری کر رہے تھے، دائیں بائیں کے قبائل مرتد ہو رہے تھے، زکوٰۃ کے انکار کرنے والے حملے کی تیاریاں کر رہے تھے، اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوا لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس وقت اس مضبوط دل والے حضرت ابوبکر نے ہی اسلام کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور اسلام کو پروان چڑھایا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور فرمایا، اب آپ ذرا ملاحظہ فرمانا کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، لوگو سنو، جو شخص چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ نبی علیہ السلام کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے، وہ حضرت علی کو دیکھ لے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ میں ایسے ہی شخص کو دیکھوں کہ نبی علیہ السلام کے خاندان سے جس نے سب سے زیادہ حضور سے فیض حاصل کیا، وہ حضرت علی کو دیکھ لے۔ آگے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سنو، جس نے سب سے زیادہ رحم دل دیکھنا ہو وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے پوچھا حضور اپنا جانشین مقرر فرما دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، لہٰذا میں بھی اپنا جانشین مقرر نہیں کروں گا، اور کہا کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر جیسا سب سے بہتر شخص عطا فرمایا، میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ تم پر اسی کو حکمران بنائے گا جو سب سے بہتر ہوگا۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
میں نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں سب سے افضل، ہم صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں جب بھی کسی نیکی میں سبقت کا ارادہ فرماتا، حضرت ابو بکر صدیق مجھ سے سبقت لے جاتے۔ آگے حضرت علی کے فرامین سماعت فرمائیں کہ کیسی محبت رکھتے تھے حضرت ابو بکر و عمر سے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ ایک شخص نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ دنیا کے تمام لوگوں سے بہتر ہو۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہر جا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخصیات حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی ہیں۔ آگے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور حضرت ابو بکر و عمر کی دشمنی، نفرت جمع نہیں ہو سکتی۔ آگے فرمایا کہ حضرت ابو بکر و عمر کی محبت اور میری دشمنی بھی جمع نہیں ہو سکتی، یعنی تمام کا کلا کما کر دیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ والے ہیں اور کچھ اہل بیت والے ہو جاتے ہیں، کچھ حضرت ابو بکر و عمر کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ حضرت علی کو۔ لیکن مومن وہی ہوتا ہے جو تمام کو مانے، چاہے حضرت ابو بکر ہوں، چاہے عمر ہوں، چاہے عثمان ہوں، چاہے علی ہوں۔ یہ جو ہم ترتیب رکھتے ہیں کہ پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، یہ ہماری ترتیب نہیں ہے، یہ بھی حضرت علی کی ترتیب ہے۔ حضرت علی سے آپ کے بیٹے نے محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ اے ابا جان، آپ مجھے یہ بیان فرمائیں کہ سب سے افضل، سب سے بہتر کون ہے؟ کہا حضرت ابو بکر۔ پھر پوچھا کون؟ کہا حضرت عمر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے گمان کیا کہ اب اگر نام لیا کہ بہتر کون ہے تو یہ حضرت عثمان کا لیں گے، تو پھر میں نے کہا کہ ان کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، آپ کا مقام ہے، تو حضرت علی نے کہا میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ اب آپ اندازہ لگانا کہ حضرت علی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گستاخوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے۔ ایک شخص کا پتہ چلا کہ وہ حضرت ابو بکر و عمر کی گستاخی کرتا ہے، حضرت علی نے تلوار نکالی، کہا کہ اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لوگوں نے امید دلائی کہ یہ اب ٹھیک ہو جائے گا، اس کی اصلاح فرماتے ہیں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس شہر میں میں ہوں اس جگہ یہ نہیں رہ سکتا، یعنی میں ہوں اور حضرت ابو بکر و عمر کا گستاخ بھی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اسے ملک بدل کر دیا جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے حضرت ابو بکر و عمر پر فضیلت دے تو میں اسے تہمت لگانے والے کی سزا دوں گا، یعنی 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اور آگے جو روایت ہے اس پہ تو اینڈ ہے، جو شخص مجھے حضرت ابو بکر و عمر پر فضیلت دے میں اسے زانی کی سزا دوں گا۔ زانی کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے، اگر شادی شدہ کرے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپس میں ان کی کتنی محبت تھی کہ حضرت علی المرتضی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ بے شمار روایتیں موجود ہیں، میں نے آپ کو چند سنائی، تو کوئی ان کے خلاف نفرت کا پیغام دے کے آپس میں جھگڑا تھا، لڑائی تھی، تو آپس میں جو نفرت کا پیغام سنائیں تو اس کے لیے صرف پھر ایک ہی بات ہے کہ جو کہے ان کے درمیان جدائی تھی، یہ خبر کسی بینگے نے اڑائی تھی۔ اندھا ہی بات کر سکتا ہے جس نے کبھی مطالعہ نہ کیا ہو، جس نے کبھی کوئی کتاب کو ہاتھ نہ لگایا ہو، وہی کہہ سکتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اختلاف تھا، ورنہ ان کے درمیان تو اتنی محبت تھی کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے رشتہ داری قائم رکھنی ہو تو ان سے دیکھیں۔ پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حضرت ابو بکر اور حضرت علی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ بس اتنا اپنے دلوں میں بٹھائیے کہ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت علی ہوں، ہمارے سر کا تاج ہے۔